اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا بارش کی کائنات آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے جس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی ایک شکایت فرمائی ہے اور قرآن کو ترک کرنے کے حوالے سے حضور اکرم علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار میری اس قوم میں کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا جس میں سر فہرست جہاد کے متعلق بیان کیا گیا، نکاح میں تاخیر کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اسی حوالے سے چند مزید چیزیں ہمارے لیے بڑی توجہ طلب ہے کہ جو ترک قرآن کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی جن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کچھ بتاتی ہیں، اور ہمارے اعمال اور ہمارا عمل اور ہمارا کردار کچھ چیزوں کے مطابق قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ ساری نصیحتیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت گزاری کرنا، اپنے آپ کو فخر سے، غرور سے، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اس کے علاوہ مزید اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور حضور کے فراہمی میں ملتا ہے، ان تمام چیزوں کو آج معاشرتی طور پر ہم ترک کر چکے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے جب مالا مال فرماتا ہے تو والدین خوشی تو مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا بھول جاتے ہیں، اور یہ وہ ابتدا ہوتی ہے کہ ابتدائی اثر بچے کی تربیت اور بچے کی جو سمجھے کہ اس کا مستقبل یہیں اسی قدم سے طے ہو جاتا ہے۔ اذان اور اقامت بچوں کے کانوں میں ضرور دی جاتی ہے، لیکن یہ بھی خاص ایک رسم بن کے رہ گیا کہ بچہ کی ولادت ہو، بچہ ہو یا بچی جب ان کی ولادت ہو تو دائیں کان میں اذان دے دی جائے، بائیں کان میں اقامت پڑھ دی جائے، تو یہ محض ایک رسم ہے۔ اس رسم سے زیادہ اس کی ہم کوئی اسے ویلیو یا کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ یہ اس لیے مشروع کیا گیا اور شریعت میں یہ اس لیے بتایا گیا کہ بچے کے کان میں جو دنیا میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ کے نام کی، اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اور جب بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی پڑے گی تو پھر بچہ آگے ساری زندگی اس ذکر سے مانوس رہے گا، اس ذکر سے اسے کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی، اور اسے بھی معلوم ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی جو آواز سنی ہے وہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا۔ یہ اس قدر اہمیت کا حامل کام تھا، اور اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹا ہے، بڑا ہو رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس کی وجہ سے بچے کی زندگی میں وہ خرابیاں رہ جاتی ہیں کہ جو آگے پوری کی پوری زندگی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود دور نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں ماں باپ کو دیکھیے کہ نماز کی طرف رغبت ہو، قرآن کریم پڑھنے کی طرف رغبت ہو، ماں باپ کا طریقہ اور اسلوب وہ ہوتا ہے کہ بچہ زبردستی تو مسجد میں آ جاتا ہے لیکن شوق کے ساتھ مسجد میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ شوق ہم ماں باپ اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا نہیں کر سکے۔ وہ محبت عبادت کی، وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی کہ جس کا ذکر حضور نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا
کہ ادبوا اولادکم ثلاثا خصال، کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی جو چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وحب نبیکم ہے کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہمارے یہاں یہی حضور کی محبت کا ذکر ہمارے بچوں کے بچپنوں میں ہوتا ہی ہے۔ یہ دنیا کی باقی ساری چیزیں بچوں سے ڈسکس کی جائیں گی، باقی ساری تربیت کی کوشش کی جائے گی، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، سلام کیسے کرنا ہے، ہر چیز سکھا دی جائے گی۔ اگر نہیں سکھائی جائے گی تو صرف حضور کی محبت، اور اس کی وجہ سب سے بنیادی اس میں غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولا تو نام ہی نہیں لیا جاتا، اور اگر نام لیا جائے تو اس طرح نام لیا جاتا ہے گویا کہ کسی چلتے پھرتے کسی بندے نے اپنے دوست کا نام لیا۔ حضور کی وہ تعظیم جو بجائے لانی چاہیے تھی، اور حضور کی وہ تعظیم کے جو ہماری زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہماری زبانوں سے نکلے تو اس وقت ہماری جو حالت ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے جسم کی اور دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، اپنی اولاد کے سامنے جب اس کیفیت کا اظہار نہ کریں گے تو اولاد کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا ادب کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی اولاد ہوتی ہے جو بڑے ہو کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہی ہوتی ہے، کبھی حضور اکرم علیہ السلام کی ایک سے زائد نکاحوں کو بحث بنایا ہوا ہوتا ہے، کبھی حضور کے اختیارات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز اور کبھی زندگی کے کسی گوشے کو اپنا ٹارگٹ کر کے یہ باقاعدہ اس پہ بحث و مباحثہ یہی اولادیں ہوتی ہیں جو بڑے ہوتے کرتی ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کے سامنے حضور کا نام اس ادب سے نہیں لیا گیا کہ جس ادب سے صحابہ کرام حضور کا نام لیا کرتے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام کا جب نام لیا کرتے تو حضور اکرم علیہ السلام کا نام لیتے وقت ان کی کیفیت یوں نہیں ہوتی تھی کہ وہ محض کسی کا بھی نام لے لیا اور نارملی بالکل کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں نام لے لیا۔ اگر کوئی لیٹا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر حضور کے نام لیتا، اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ اپنا لباس درست کر کے بڑے ادب اور بڑی تعظیم کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیتا۔ اگر کسی نے حضور کا نام لینا ہے تو اس کے پورے صحابے سے حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم جھلکتی ہوئی نظر آتی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہم سے کیا۔ اس سے آگے چلیں تو اگر یہی اولاد حضور کی تعظیم سب سے پہلی چیز ہے کہ جو سکھائی جانی چاہیے تھی، قرآن کی تعلیم دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، اور اس معاملے میں ہم سب کا کیا رویہ ہے یہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب مدرسے کی طرف جب اسکول کی طرف بھیجتے ہیں اور اسکول لے کر جاتے ہیں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے بچے کے ساتھ، بچے کو صبح صبح اٹھا کے اسے نہلا دھلا کر اسے بالکل صاف ستھرے یونیفارم میں، اور ایک نہیں بلکہ دو بلکہ کئی یونیفارم اس کے گھروں میں تیار ہوتے ہیں، اور اسے باقاعدہ ایک اچھے یونیفارم میں استری کیا ہوا یونیفارم، اس کے ساتھ اسے جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹفن باکس دیا جاتا ہے، پاکٹ منی جیب خرچی دی جاتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ باپ یا ماں خود اسکول تک چھوڑنے آتے ہیں۔ یہ اہتمام بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ اس تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اور بچہ پھر اسی اہمیت کے ساتھ وہی اہمیت بچہ جو ماں باپ سے دیکھتا ہے وہی اہمیت اس تعلیم کو دیتا ہے۔ جب میں مدرسے کا معاملہ آپ کو دیکھ لیجیے کہ جہاں جہاں مدارس ہیں اور جو ناظرہ قرآن پاک کے مدارس ہیں 2 بجے سے 4 بجے تک، یہ بھی باقاعدہ ایک تعلیم ہی ہے، لیکن یہاں اگر ہم بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو پھر طرز ہی الگ ہوتا ہے۔ بچے کا صرف منہ دھلوا دیا، سپارہ ہاتھ میں پکڑا دیا، کپڑے جیسے ہی کیوں نہ پہنے ہوں، چاہے وہ شارٹس ہی کیوں نہ پہنے، بچے کے ہاتھ میں سپارہ تھمایا اور قرآن کے لیے اسے مار کے گھر سے روانہ کیا۔ اسکول کے لیے بڑی محبت سے روانہ کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ سے، یہاں مار کی قدر ضرورت نہیں تھی، یہاں گھر میں قرآن کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت تھی کہ بچے کو یہ معلوم ہو کہ جس طرح اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہے۔ اسی طرح جب آپ یوں دیکھیے کہ بچے کے اسکول کے امتحان ہو رہے ہوں، پیپرز ہو رہے ہوں، تو والدین سارے آگے پیچھے سارے فنکشنز کو جانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بچے کی اسکول کی ایگزامینیشن کی اسے تیاری کرواتے ہیں، ٹیوشن رکھوا دیں گے۔ یہ تمام تب میں عام نارمل جو ذہنیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ بچے کو ٹیوشن لگا دیں گے، بچے کو اضافی اس پر خرچہ بھی کریں گے، اسے باقاعدہ ایک پوری ویلیو کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ کہیں بھی اپنا جانا، خود کہیں بھی نہیں جائیں گے، ہر طرف جانا، چاہے کسی قریبی کی شادی کیوں نہ ہو، بلکہ شادیاں تک آگے رکھوا دی جاتی ہیں کہ بچوں کے امتحان۔ لیکن جہاں قرآن اور مدرسے کے امتحانات کا معاملہ ہو وہاں کوئی ویلیو ہی نہیں،
سالوں گزر جاتے ہیں، والدین کو مدرسے میں آئے اور اپنے بچوں کا پوچھتے ہوئے کہ ہمارے بچے کی کارکردگی کیا ہے، بچے نے اس سال میں کتنے پارے پڑھ لیے، اس کا حفظ کتنا ہو گیا، اس کا ناظرہ کتنا ہو گیا۔ جو درس نامی پڑھنے والے ہیں ان کے والدین کا بھی یہی حال کہ وہ سالوں گزر جاتے ہیں والدین کو مدرسے میں قدم رکھے ہوئے اور یہ اجاگر کیے ہوئے، یہ بتاتے، یہ ظاہر کیے ہوئے کہ والدین کو اس بات کی فکر ہے کہ اولاد کیا پڑھ رہی ہے۔ یہ طرز ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہی طرز بچوں کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے۔ یہی جو ہم اپنے طرز عمل سے ہم اپنی زندگی میں جس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، بچہ اسی چیز کی اہمیت کو سیکھتا ہے اور اسی چیز کو ویلیو دیتا ہے جس کو وہ ویلیو دیتے ہوئے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ بچے کو ایک کلاس سے اگلی کلاس میں شفٹ ہونے پر جانے پر والدین اپنے بچوں کے لیے انعام کا انتظام کرتے ہیں۔ رزلٹ اچھا آ جائے اسے گفٹ دیے جاتے ہیں، اسے مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ یہاں قرآن میں پارہ ختم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ایک پارہ قرآن کا اگر بچے نے ناظرہ پڑھ لیا، حفظ مکمل کر لیا، یہاں کوئی مبارکباد نہیں، اسے کسی قسم کا کوئی تحفہ طالب نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ محنت وہیں کرتا ہے کہ جہاں اسے انعام ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کل روز قیامت رب کے حضور ہماری شکایت کریں، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاشرے میں جانتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یا اس دنیا میں یا کل روز قیامت اللہ کے حضور ہر طرح کی کامیابی صرف قرآن سے ممکن ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ قرآن کے بغیر کسی قسم کی کوئی کامیابی اور کسی قسم کا کوئی دنیا میں یا آخرت میں بھلائی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال مزید دے دیتا ہوں، بس کر دیتا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل والدین کو بچے گھروں سے نکال دیتے ہیں، مار پیٹ کے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا، اولڈ ہاؤسز میں اولڈ ہومز میں اپنے والدین کو بچے داخل کروا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی علم دین سے وابستہ کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی عالم دین نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا ہو۔ یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے کسی بچے نے اپنے ماں باپ کو، کسی قرآن کے حافظ، کسی قرآن پڑھے ہوئے بچے نے اپنے ماں باپ کو مارا پیٹا۔ یہ تمام تر چیزیں قرآن سکھاتا ہے اور ہم کسی قرآن کو اپنی اولاد کے ہاتھوں میں نہیں دیتے۔ یہی قرآن ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ احسان ہے کہ اس احسان کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے گا۔ یہی قرآن ہے کہ جو اولاد کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک تم پر فرض کر رکھا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جو اولاد کو بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ والدین کی حدیث ہے جو سکھاتی اور بتاتی ہے، حضور کی سیرت ہے جو سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث اور قرآن ہمیں بتاتی ہے۔ یا آپ کو کسی سائنس میں یا کسی دنیا کے کسی اور سبجیکٹ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو صرف قرآن کا خاصہ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم اسی قرآن کو اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، اور جب یہ قرآن ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں نہ ہو تو پھر اولادوں نے بڑا ہو کر وہی کرنا ہے کہ آج ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں والدین آتے ہیں اور بڑے روتے ہیں آ کر کہ اولاد جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، اولاد کھانے کو نہیں دیتی، بیمار ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ پوچھتی نہیں ہے، پریشان ہے، اولاد ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، اولاد کسی قسم کا ادب نہیں کرتی، سامنے کھڑے ہو کے گالیاں تک دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کہ والدین نے اولاد کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھمایا۔ اگر قرآن تھمایا ہوتا، اور پہلی ترجیح صرف تھمانا کافی نہیں، تھماتے تو آج بھی ہیں، قرآن پڑھنے تو آج بھی بھیجتے ہیں، اگر ترجیح دی ہوتی قرآن کی تعلیم کو، اگر ویلیو دی ہوتی قرآن کی تعلیم کو، تو معاشرے میں اس قدر کے حال نہ ہوتا کہ جس قدر برا حال آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیے کہ ہمارے یہاں والدین اولاد کی تربیت کے علاوہ ہمارے یہاں اور جو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن کے بالکل اپوزٹ جاتی ہیں اور جن کے مطابق ہمارا عمل ہے، جنہیں قرآن ہمیں کچھ کہتا ہے، قرآن ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ اور بتاتا ہے۔ حدیث میں حضور نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے اس کا راستہ کچھ اور رکھا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ کچھ اور رکھا ہے، اور ہم دنیا کے کسی اور کے پیچھے چل کے ہم کسی اور راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں جب نقصان ہوتا ہے تو پھر شکایت خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ ہماری قسمت میں تو معاذ اللہ ہماری قسمت میں تو یہی لکھا تھا، ہماری قسمت ہی خراب تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زمانے کو یا قسمت کو برا بھلا نہ کہو کہ زمانہ خود خدا ہے،
یعنی زمانہ خود خدا سے مراد یہ ہے کہ زمانہ تقدیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قسمت کو برا بنا کہتا ہے تو رب کائنات پر اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں، ہر معاملے میں ہمیں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا، رب کائنات 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہم بڑا پڑھتے ہیں اور بڑا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو دل میں یہ خیال کیسے آتا ہے کہ جب ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی مخلوق کی تکلیف کیسے دیکھے، اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کس طرح چاہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں رہے۔ بات صرف ہمارے عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں رب کائنات اس کا بدلہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اکثر اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ تو عطا کرتا ہی نہیں۔ اگر جرموں کا بدلہ عطا کیا جانے لگے اور اگر ہمارے ہر عمل کا ہمیں بدلہ ملنے لگے تو یقین جانیے کہ ہم تو کب کی یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ رب نے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے، یہ تو رب کا فضل ہے کہ یہ دنیا اب تک قائم ہے، اور اس پر چلنے والے لوگ اپنی ساری بدعمالیوں کے باوجود، اپنی ساری بد کرداریوں کے باوجود اس پر چلنے والے لوگ آج بھی سانس لے پا رہے ہیں، آج بھی زندگی کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں کا ناشکری کرنے کے باوجود فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بدل نہیں ہے، یہ بدلہ، یہ سزا و جزا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس انداز میں بھی سلامت رکھا ہے۔ اور مزید ایک چیز کہ جس کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی، ہمارے یہاں شرعی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت۔ یہ مصاہرت کیا ہوتی ہے؟ جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ نکاح جن چیزوں کی وجہ سے حرام ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے مصاہرت، یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت کو، کوئی آدمی کسی عورت کو شہوت کے ساتھ اگر چھو لے تو اس صورت میں اس عورت کی ماں، اس عورت کی بیٹی اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اور اتنا بڑا مسئلہ کہ جس میں آج ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اس مسئلے میں بڑی مبتلا ہے۔ لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوتی بیویوں پر حرام ہو جاتی ہے، لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوتی کہ ان کے کون کون سے رشتوں پر حرام ہو گئے ہیں، اور انہی رشتوں میں پھر نکاح بھی ہو رہے ہیں، انہی رشتوں میں پھر مزید آگے اولادوں کے رشتے اور اولادوں کے نکاح ہو رہے ہیں، اور یہ زنا در زنا یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ قرب قیامت میں زنا آسان ہو جائے گا، اس کی ایک مراد یہ بھی ہے کہ لوگ مصاہرت کے رشتوں میں کوئی احترام نہیں رکھیں گے، کوئی کسی قسم کی احتیاط نہیں کریں گے۔ جہاں آج ہم اس سوسائٹی میں ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، اور ساس اور داماد کا رشتہ، اور بہو اور سسر کا رشتہ، یہ وہ رشتے تھے کہ جن میں ہر درجے کی احتیاط لازم تھی، لیکن ان رشتوں میں بھی آج کل گھس کیا جا رہا ہے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ان رشتوں کی وجہ سے، آپس کے ان تعلقات کی وجہ سے یہ حرمت کہاں تک جاتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کم از کم اس معاملے میں ہر درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی حوالے سے اور اس دینی رشتوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ آج کا پیغام بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف جا کر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، حضور کی احادیث اور حضور کی سیرت کے خلاف جا کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ظاہری طور پر کامیاب ضرور ہو جائیں گے، ہمیں لگے گا کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ رب نے جسے کامیابی قرار دیا ہے وہ یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو کامیابی قرار دیا وہ بہت اونچی چیز ہے، اور اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا، آج ہم اس راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ راستہ ہم سے کھو گیا ہے۔ اب وقت ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم اس راستے کو دوبارہ سے تلاشیں، وہ راستہ ہم دوبارہ سے ڈھونڈیں، اور اس راستے کو ڈھونڈ کر اس پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری جو سمت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے متعین ہو سکے، ہمیں اپنی منزل کا بھی صحیح طریقے سے معلوم ہو۔ ہم نے اپنی منزل بدل دی ہے، اور جب منزل بدلیں گے تو راستے میں آٹومیٹکلی خود ہی بدل جائے۔ ہماری منزل دنیا رہ گئی ہے، ہماری منزل خدا کی رضا ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری منزل خدا کی رضا ہو تو قرآن پر چلنے کا جوش اور جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہو۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق